کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو آپ کے اوپر مکہ والوں نے کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کے رکھی جاتی ہے, آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, آپ کی بیٹی زینب کے اوپر ایسا حملہ کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے, آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی جاتی ہے, آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا جاتا ہے, آپ کو طائف میں پتھر مارے جاتے ہیں. ساری تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا اور آپ نے معاف کر دینے کی وہ مثال قائم کی کہ ساری انسانیت کو مثال پیش کرنے سے قاصر. جب مکہ فتح ہوا اور آپ کو مکہ والوں کے اوپر پورا پاور اور پورا کنٹرول حاصل ہو گیا, آپ چاہتے تو بدلہ لے لیتے, آپ چاہتے تو انتقام لے لیتے, آپ چاہتے تو ایک جرم کی سزا ان کو دے دیتے, لیکن آپ نے وہی جواب دیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا, لا تثریب علیکم اليوم. آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ کسی سے کوئی بدلہ نہ لیں گے, کسی سے کوئی انتقام نہ لیں گے. اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. آپ نے سب کو معاف کر دیا. ہم اس نبی کے ماننے والے. والعافین عن الناس, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اللہ کے نیک بندے معاف کر دو. داروغہ مت بنو. اگر آپ کو اللہ نے کسی کے اوپر کنٹرول دیا ہے تو آپ داروغہ مت بنو, آپ معاف کر دیا کرو, لوگوں کی غلطیوں سے واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو, نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, اور اللہ نے فرمایا میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے, جب کوئی نازیبا کام ہو جاتا ہے, ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, او ظلموا انفسهم, یا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں. گناہ کرنے والا سب سے پہلے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. گناہ کر کے آپ دوسرے کا نقصان بعد میں کرتے ہیں, پہلے اپنا نقصان. اسی لیے ہمارے باپ آدم نے اور ہماری ماں حوا نے جب اللہ سے توبہ کی تو کن الفاظ میں کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگارا ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے, اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کر کے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا, لنکونن من الخاسرین, تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے متقی بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں, ذکر اللہ, تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, فاستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے, اگر گناہ کرنے کے وقت اللہ یاد آتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ دل کے اندر ایمان کی گنجائش موجود ہے, سمجھ جاؤ کہ دل کے اندر ایمان کی روشنی موجود ہے. اور اگر گناہ کرنے کے بعد اللہ یاد نہیں آتا ہے, بلکہ گناہ کرنے کے بعد انسان اور ڈھٹائی کرتا ہے اور جرات کرتا ہے اور اپنے گناہ کے اوپر فخر کرتا ہے, تو سمجھ جاؤ کہ دل کے اوپر محبت. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرین, میری امت میں سب کی تو معافی ہو سکتی ہے مگر کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی معافی نہیں ہوگی. اے اللہ کے نبی یہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کھلم کھلا گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ رات کو انہوں نے کوئی گناہ کیا اور اللہ نے ان کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا, اور صبح کو وہ دوستوں سے بیان کر رہا ہے میں نے رات میں ایسا ایسا کام کیا ہے, اللہ نے تو اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا تھا, اس نے اللہ کے پردے کو چاک کر دیا, اس نے اپنے گناہ کی نمائش کرنی شروع کر دی, اس نے اپنے گناہ کو شیئر کرنا شروع کر دیا. آج یہ چیز ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کیا تو دوستوں کو دکھا رہا ہے دیکھو میں نے یہ کام کیا. اپنے گناہ کی نمائش کرنا, اپنے گناہ کو شیئر کرنا اور اپنے گناہ کو بتانا
یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کھلم کھلا گناہ کرنا ہے اور اللہ اس کو معاف نہیں۔ تو اگر دل میں کھٹک پیدا ہو رہی، اگر گناہ کرنے کے بعد اللہ یاد آ رہا ہے، ہم آدم کی اولاد ہیں میرے بھائی، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو انسان کے دل میں توبہ کا خیال ضرور آتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی انی اصبت الزنا، میں نے زنا کیا ہے، طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے۔ شادی شدہ عورت تھی، جانتی تھی اسلام کے اندر شادی شدہ اگر مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کی سزا کیا ہے، جانتی تھی کہ جان مار دی جائے گی، قتل کر دی جائے گی۔ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آخرت میں مجھے زنا کی سزا دی جائے۔ اے اللہ کے نبی میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں زنا کی سزا لینا چاہتی ہوں، مجھے سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے تاکہ آخرت میں مجھے سزا ملے۔ اللہ، کون سی طاقت تھی میرے بھائی جو وہ اس عورت کو اللہ کے نبی کی عدالت میں لے کر کے آتی ہے۔ آج تو مجرم عدالت سے بھاگتا ہے، آج تو مجرم رشوت دے کر کے سوچتا ہے میں سزا سے بچ جاؤں، لیکن جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو مجرم عدالت میں چل کر کے آتا اور کہتا ہے کہ مجھے سزا دی جائے۔ اللہ کے نبی نے ٹالنے کی کوشش کی، آپ نے کہا جاؤ کیا بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کیجیے، میں نے زنا کیا ہے اور میں اس کا ثبوت بھی لے کر کے آئی، میں حمل سے ہوں، میں پیٹ سے ہوں، اللہ کے نبی مجھے زنا کی سزا دی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، جاؤ جب بچہ پیدا ہو تب آنا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو تب آنا، تم کو ہم ابھی سزا نہیں دے سکتے۔ 9 مہینے کا ٹائم دے دیا، 9 مہینے کا ٹائم دے دیا، بھاگ سکتی تھی، کوئی ریکارڈ نہیں رکھا، اللہ کے نبی نے کہیں نام نہیں نوٹ کیا، صحابہ کو اس کا نام لکھ کر کے نہیں دیا، اس کو 9 مہینے کا موقع دے دیا، جا تو بھاگ سکتی ہے تو بھاگ۔ 9 مہینے گزر گئے، بچے کا جنم ہوا، بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں وہی عورت ہوں، میں وہی غامدیہ ہوں جو 9 مہینے پہلے آپ کے پاس آئی تھی اور آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے زنا کی سزا دے دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے زنا کی سزا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا بچہ بھی چھوٹا ہے، ماں کے دودھ پر نربھر ہے، جب تک یہ بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تب تک ہم تمہیں زنا کی سزا نہیں دے سکتے، جب تمہارا بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے، جب روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آنا۔ اللہ کے پیارے نبی نے 2 سال کا موقع اس عورت کو اور دے دیا کہ اب اگر وہ بھاگنا چاہے تو بھاگ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی اس کو بھول جائیں گے، صحابہ اس کو بھول جائیں گے۔ 2 سال کا ٹائم گزر گیا، اس عورت کا بچہ روٹی کھانے لگا، اپنے بچے کو اس حال میں لے کر کے آتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں وہی عورت ہوں جس نے آپ کے پاس آ کر کے زنا کا اقرار کیا تھا۔ اے اللہ کے نبی دیکھیے میرا بچہ روٹی کھانے لگا، اب تو مجھے زنا کی سزا دے دیجیے۔ نبی اکرم نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا، زمین میں گڈھا کھودا گیا، اس عورت کا آدھا دھڑ گڈھے میں ڈالا گیا، صحابہ کرام کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے گئے اور پتھروں سے مار مار کے اس عورت کو ختم کیا۔ کبھی آپ نے تصور کیا ہے زنا کی یہ سزا؟ مجھے یاد آتا ہے راج ٹھاکرے نے ایک مرتبہ کہا جب دلی کے اندر چلتی بس پر ایک لڑکی کا زنا کیا کے ساتھ ریپ کیا گیا، اور صرف ریپ ہی نہیں کیا گیا بلکہ جانوروں کی طرح اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور پورے بھارت میں اس کیس کو نربھیا کانڈ کے نام سے یاد کیا گیا۔ تو راج ٹھاکرے نے اس موقع پر کہا تھا کہ ریپ کرنے والوں کو وہی سزا دینی چاہیے جو اسلام دے۔
مگر یہاں ایک بات نوٹ کر لو، ہمارے یہاں جب ریپ کی بات آتی ہے تو ریپ کا مطلب ہوتا ہے بلاکار، ریپ کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت انلیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اگر آپس کی سہمتی سے بھی تعلق بناتے ہیں تو وہ بھی ریپ ہی کہلائے گا، وہ بھی زنا ہی کہلائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری عدالتوں میں اگر آپس میں سہمتی سے تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کو ریپ نہیں مانا جاتا ہے، مگر اسلام کی نظر میں اگر بغیر شادی کے اور بغیر شرعی طریقے کے اگر مرد و عورت کا ملن ہوتا ہے تو وہ زنا ہی کہلائے گا، چاہے وہ سہمتی کے ذریعے ہو چاہے وہ زبردستی ہو، اور دونوں کو سزا دی جائے۔ ہاں زبردستی ہوگی تو ریپ کرنے والے کو سزا ملے گی، عورت کو نہیں ملے گی، لیکن آپس کی سہمتی سے ہوا ہے زنا تو دونوں کو سزا ملے گی۔ اگر تمہارے لوگ زنا کریں گے تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور 1 سال کے لیے شہر سے نکال دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں گے تو اسلامی قانون کے اندر سزا یہ ہے کہ اس کو پتھروں سے مارنا۔ جب اس عورت کو زنا کی سزا دی جا رہی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پتھر مارنے والوں میں شامل تھے۔ جب انہوں نے پتھر مارا تو اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر آ گئے، ان کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات اس عورت کے بارے میں نکل گئے کہ کیسے ناپاک عورت کے خون کے چھینٹے میرے کپڑے پر آ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی کے کانوں میں حضرت خالد بن ولید کے جملے پڑ گئے، آپ نے فرمایا محلن یا خالد، اے خالد خبردار خبردار، لقد تابت توبتا لو تابها صاحب محسن لغفر له، اے خالد اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا بھی اگر یہ توبہ کر لیتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گنہگار بھی یہ توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ 70 گنہگاروں کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ اس میں اتنی پاورفل توبہ کی ہے۔ گناہ کا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، گناہ کے بعد انسان توبہ کر لے یہ بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، میرے متقی بندے تو وہ ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو ان کو اللہ یاد آتا ہے۔ غلط کام کرنے کے ٹائم اللہ کا یاد آنا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، غار والوں کا واقعہ، جو 3 لوگ ایک غار میں جا کر کے پھنس گئے تھے اور تینوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کر کے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک انسان نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری ایک چچازاد بہن تھی، میرے چچا کی لڑکی تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، ایک مرد ایک عورت سے جتنی محبت کر سکتا ہے میں اس عورت سے بے انتہا محبت کرتا تھا، میں اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرنا چاہتا تھا، مگر میرے پاس کوئی کنٹرول نہیں تھا، اس کو پانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک مرتبہ سوکھا پڑ گیا، قحط سالی پڑ گئی، اور وہ غریب لڑکی تھی، غریب عورت تھی، وہ میرے پاس آتی ہے، اس سے مدد مانگتی ہے، اور میں اس کو 100 دینار دینے کا وعدہ کرتا ہوں، 100 دینار یا 120 دینار دینے کا میں وعدہ کرتا ہوں، اس شرط پر کہ وہ میری خواہش کو پورا کرے، میری برسوں کی اچھا کو اور میری خواہش کو وہ پورا کرے گی۔ اے اللہ، اس عورت کے ساتھ میں غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جب عین موقع پر میں اس عورت کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور میں اس عورت کے ساتھ زنا کرنے والا تھا، بدکاری کرنے والا تھا، عین موقع پر اس عورت کی زبان سے نکلا اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈر، اور جس چیز کا تجھے اختیار نہیں ہے،
جس چیز کی اللہ نے تجھ کو اجازت نہیں دی ہے اس چیز کا تو استعمال نہ کر، جو چیز تیرے لیے جائز نہیں ہے اس چیز کو تو استعمال نہ کر۔ اے اللہ، اس عورت کی زبان سے جب یہ جملہ میں نے سنا، میں نے فوراً اس غلط کام کے ارادے کو ترک کر دیا، میں نے تو 120 دینار میں اس کو دے دیے اور میں نے زنا کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیرے ڈر سے کیا تھا تو اے اللہ تو آج اس مصیبت کو دور کر دے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو غار سے نجات دے دی اور بچا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتا ہے گناہ کے ٹائم اللہ کا ڈر اگر آپ کے اندر ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے گناہ کے اوپر جمے نہیں رہتے، اپنے گناہ کے اوپر وہ ڈٹے نہیں رہتے۔ اچھا، توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کا مطلب یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، اگر کوئی زبان سے کہے دے توبہ ہو گئی۔ نہیں صاحب، یہ توبہ نہیں۔ ڈریم 11 کھیلنا کیسا ہے اور اگر جیت گئے تو اس کا استعمال کہاں کیا جائے؟ ڈریم 11 اور اس طریقے کے جتنے آن لائن کھیل ہیں یہ سب جوا ہے، جوا، یہ سب جوا ہے، سٹہ بازی ہے اور یہ سب حرام ہے۔ اپنی کمائی کو آپ حرام نہ کریں، بس اتنا کریں۔ حلال کے بہت سارے راستے ہیں، بزنس کیجئے، نوکری کیجئے، محنت کیجئے، حلال کا 100 روپیہ کمائیے، وہ حرام کے 1000 روپئے سے۔ یہ ڈریم 11 وغیرہ کے ڈریم کے چکر میں مت پڑیے، یہ سب جوا کھلایا جا رہا ہے، آن لائن جوا کھلایا جا رہا ہے۔ پہلے آف لائن ہوتا تھا، آن لائن جوا کھلایا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرنے کے بعد جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ میرے پیارے نوجوان ساتھی، آج کتنے نوجوان ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں مگر ان کو یہ احساس نہیں ہے، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ توبہ کرنے کا خیال بھی ان کے دل میں نہیں آتا ہے۔ اور میں تم کو بتاؤں کہ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ کبھی گاڑی چلائی آپ نے، کار چلائی ہے؟ کار آپ جب چلاتے ہیں تو کار کو جب پلٹاتے ہیں، آپ جب یو ٹرن لیتے ہیں تو یو ٹرن لینے کا نام ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لینا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کے آ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک انسان نے غلط کام کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا تھا، اور جب اس نے توبہ کیا تو اس نے یو ٹرن لے لیا، اس صحیح راستے پر واپس لوٹ کے چلا۔ آج کل بڑا ایک مدعا گرمایا ہوا ہے، مولانا ارشد مدنی نے کہہ دیا کہ صاحب بھارت میں تو سارے لوگ مسلمان تھے، اس لیے جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب میں چلے گئے وہ گھر واپسی کریں، ہمیں گھر واپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے انسان جن کو قرآن نے آدم کہا ہے اور ویدوں میں منو کہا گیا ہے، اور منو کی اولاد منوشیہ ہے اور آدم کی اولاد آدمی ہے، انسان ہے، تو آدم علیہ السلام تو مسلمان تھے، اسلام کے فالوور تھے، لہذا اس دنیا کا سب سے پہلا دھرم اسلام ہے۔ اور ہمارے استاد محترم علامہ رئیس احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں آئے تھے تو اسی بھارت ورش میں آئے تھے، بھارت کی سرزمین پر آئے تھے، لہذا بھارت کا سب سے پراچین اگر کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے۔ لہذا اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جو لوگ گئے ہیں ان کو گھر واپسی کرنے کی ضرورت ہے، مسلمان کو گھر واپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ یہودی نہیں ہوتا ہے، بچہ ہندو نہیں ہوتا ہے، بچہ مشرک نہیں ہوتا ہے، بچہ توحید پر پیدا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر اور اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ عیسائی بناتے ہیں، ماں باپ مجوسی بناتے ہیں، ماں باپ مشرک بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نیچرل طریقہ ہے، جس طریقے پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے، اور جب اسلام کو چھوڑتا ہے کوئی تو وہ غلط راستے پر جاتا ہے۔ اسی لیے سچے راستے پر لوٹ آنے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے توبہ کے اندر 3 چیزیں پائی جانی چاہیے۔ اس کو نوٹ کر لیجیے، آج کی تقریر کی سب سے امپورٹنٹ بات اس کو سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ توبہ کس کو کہتے ہیں تو آپ بتا دیجیے کہ توبہ کے اندر 3 چیزوں کا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز توبہ کے اندر ندامت ہونی چاہیے۔ میں نے غلط کام کیا ہے، یہ کام صحیح نہیں تھا، اور اسی لیے جو بدعت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر توبہ کرنے کا خیال بہت مشکل سے آتا ہے۔ ابھی میں کلیا چک سے آ کے اس گاؤں تک آ رہا تھا، چلماری تک آ رہا تھا، راستے میں صاحب ٹوپی لگا کر کے اور قبرستان پہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا جا، راستے بھر یہ منظر مجھ کو ملا۔ اور جب کٹیہار اسٹیشن میں نے کراس کیا اور کٹیہار کا جو برج آیا ہے تو دیکھا ہمارا نوجوان بیچارہ جو ہے وہ کیمرے کے ذریعے وہ کیا ویڈیو بناتے ہیں نا، کوئی چل کر کے آ رہا ہے، سلو موشن میں کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، یعنی شب برات کی رات یہ بھی ہو رہا ہے۔ کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی بیچارہ سیلفی لے رہا ہے، کوئی سلو موشن میں ویڈیو بنا رہا ہے۔ تو جو بدعتیں ہوتی ہیں، بدعتوں کے سر پیر کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ بدعت کرنے والا یہ سوچ کر کے کرتا ہے کہ یہ بہت نیک کام کر رہا ہے۔ کل سے میرے موبائل پر بار بار میسج آ رہا ہے، مولوی صاحب شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ مولوی صاحب شب برات کی رات میں عبادت کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے اسلام میں شب برات کے نام سے کوئی رات نہیں ہے۔ یہ شب برات کا تصور یہ شیعوں کے یہاں سے ہے۔ اسلام میں شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ان کے 12ویں امام کی پیدائش ان کا کہنا ہے 15 شعبان کو ہوئی ہے، اور اسی جشن کو انہوں نے شب برات کہا۔ نہ تو اللہ کے نبی سے شب برات کی رات کی کوئی فضیلت ثابت ہے، نہ اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے، نہ دن میں روزہ رکھنا ثابت ہے، نہ یہ آتش بازی کرنا ثابت ہے، نہ مسجدوں کو سجانا ثابت ہے، نہ قبرستان پہ جانا ثابت ہے، نہ مردوں کے لیے کی دعا کرنا ثابت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے حلوہ کیسے حرام ہو گیا؟ سوجی جائز ہے، چینی جائز ہے، دیسی گھی جائز ہے، ناریل جائز ہے، اور آپ کہتے ہیں حلوہ، سب کو مکس کر دیا تو حلوہ بن گیا، آپ کہتے ہیں حلوہ حرام ہے۔ میں نے کہا بھائی حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ یقیناً بہت اچھی چیز ہے، ہم کو بھی کھلائیے، ہم بھی کھائیں گے، مگر آپ کس عقیدے کے مطابق بنا رہے ہیں؟ آپ شب برات پر بنا رہے تو کیوں بنا رہے ہیں؟ ایک صاحب کہنے لگے حلوہ ہم اس لیے بناتے ہیں کیونکہ نبی اکرم کے دانت ٹوٹ گئے تھے غزوہ احد میں، آپ نے حلوہ کھایا تو اس لیے حلوہ کھاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب غزوہ احد ہوئی ہے شوال میں، اور شب برات منا رہے ہو شعبان میں، تم 2.5 مہینہ ایڈوانس میں حلوہ کھا۔ نبی اکرم نے اگر حلوہ کھایا بھی تھا، پہلی بات تو یہ من گھڑت بات ہے، اگر آپ نے کھایا تھا تو شوال میں کھایا تھا، تمہیں اتنی جلدی پڑی تم 2.5 مہینہ پہلے حلوہ کھا رہے۔ اور پھر حلوہ اصل میں یہ پیٹو قسم کے شکم پرور مولویوں نے ایجاد کیا تاکہ ہمارے پیٹ کی دکانیں چلتی ہیں۔ تو بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام بدعت ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اصول یاد رکھیے، شریعت کا ایک اصول یاد رکھیے، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے اندر 2 اصول ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اگر ہوگی
تو محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی. تو کلمے کے اندر دو اصول سکھایا گیا. عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. اور عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہونی چاہیے. تو جو شب برات منا رہا ہے وہ سمجھو پرانا 500 اور 1000 کا نوٹ آج چلانے کی کوشش کر رہا ہے. چل بے پرانا نوٹ چل بے کبھی نہ چل بے انشاءاللہ. تو جب پرانا نوٹ نہیں چل سکتا ہے تو جس عمل کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی ہے وہ عمل کیسے چلے گا؟ رات بھر آپ عبادت کر لیجئے. جو عبادت نبی نے نہیں کی، جو صحابہ نے نہیں کی، جو قرآن سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہو سکتی. میرے پیارے سے ایک شخص ہے جو کہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے لیکن ان کی ماں اس سے ناراض ہے. کیا اس شخص کی نماز قبول ہوگی؟ قرآن حدیث کی روشنی میں بتایا. دیکھیے ماں کا درجہ یقیناً بہت اونچا ہے. ماں کا درجہ بہت اونچا ہے. ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں غلط بات پہ ناراض ہوتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ناراض ہو گئی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ماں ناراض ہوئی. ماں نے یہاں تک کہہ دیا میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا. انہوں نے کہا ماں مجھے تجھ سے بہت محبت مگر میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. ماں نے کھانا پینا بند کر دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھایا. ماں تیار نہیں ہوئی. بڑھیا تھی، عمر ہو چکی تھی. تھوڑا سا ٹائم گزرا، بستر پڑ گئی. اب بستر پڑ گئی. اب خاندان کے لوگ آ رہے ہیں، ان کی ماں کی حال چال پوچھ رہے ہیں. اور جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہوں نے کھانا پانی بند کر دیا ہے تو لوگ ان کو بلا بلا بھی کہتے جا رہے کہ دیکھو اس کی وجہ سے اس کی ماں بیمار پڑی. حالت یہ ہو گئی حضرت سعد کی ماں آخری سانسیں لینے لگی. آخری سانسیں لینے لگی. انتقال کا ٹائم آ گیا. حضرت سعد نے اپنی ماں سے کہا کہ اے امی جان لو کانت لکی میت نفسی، اگر اللہ تعالیٰ تجھے 100 زندگیاں دے دے، تیرے اندر 100 جان پیدا ہو جائے اور ایک ایک جان تیری نکلتی چلی جائے اور تم اس سے کہہ دے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، تو اے میری ماں میں تیری زندگی کو بچانے کے لیے اسلام کو چھوڑنے والا. ماں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا ماننے والا نہیں ہے. ماں نے آخر میں کھانا کھایا، پانی پیا اور بعد میں ماں کو بھی اللہ نے ہدایت دی اور بعد میں ماں نے بھی اسلام. تو ماں ناراض ہے اگر صحیح بات کو لے کر کے ناراض ہے تب تو بیٹا گنہگار ہے. لیکن ماں بلا وجہ ناراض ہے، ناحق ناراض ہے، بے مطلب کی بات میں ناراض ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے تو بیٹا گنہگار نہیں ہے. بیٹے کو چاہیے اگر ماں ناراض ہے، غلط بات کبھی ناراض ہے، بیٹا ماں کو منانے کی کوشش کرے. لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ماں ناراض ہے تو بیٹے کی نماز قبول نہیں. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت علقمہ کا واقعہ کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہو رہی تھی تو ان کے ساتھ بڑا برا مسئلہ ہو رہا تھا. ان کی موت کا ٹائم آیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. پتہ لگا ان کی ماں ان سے ناراض ہے. جب تک ماں نے معاف نہیں کر دیا تب تک ان کی روح پرواز نہیں ہوئی، ان کو چین نہیں ملا. بہت مشہور واقعہ ہے مگر غلط واقعہ ہے. موضوع روایت کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ماں اگر ناراض ہے تو بچے کی دعا، بیٹے کی دعا جو ہے وہ قبول. جی جی جی. تو اگر ماں غلط بات پر ناراض ہے تو پہلی بات تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر صحیح بات پر بھی ناراض ہے تو بیٹے کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کی وجہ سے اس کی عبادت پر کوئی فرق نہیں. تو توبہ کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ ہاں میں نے غلط کام کیا. توبہ کی دوسری کنڈیشن آپ اس بات کا پکا ارادہ کریں کہ آئندہ آپ اس غلط کام کو نہیں کریں گے. شراب پینے والا توبہ کر رہا ہے شام کو، اے اللہ آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، صبح کو پھر شراب پینے لگتا ہے. آئندہ اس گناہ کو پکا ارادہ کرے کہ میں نہیں کروں گا تب تو اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ کا کوئی مطلب نہیں. اور توبہ کی تیسری شرط کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے
اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے تب اس کی توبہ کو. ابھی آج ایک صاحب اس سے ملے, پتہ لگا وہ نماز نہیں پڑھتے, گورنمنٹ نوکری کرتے, گورنمنٹ ٹیچر ہیں, نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا صاحب کیوں نماز نہیں پڑھتے آپ؟ بولے مولوی صاحب دعا کیجیے. میں نے کہا نماز دعا پڑھنے سے آپ نہیں پڑھیں گے, نماز آپ کو پڑھنا ہوگا. وہ میرے دعا کرنے سے آپ نماز نہیں پڑھیں. میں نے کہا آپ کی گورنمنٹ جاب ہے, صبح کتنے بجے اسکول جاتے؟ بولے 8 بجے. میں نے کہا میں دعا کر دیتا ہوں اللہ آپ کو اسکول میں پہنچا دے, آپ گھر میں بیٹھے رہے پہنچ جائیں گے. آپ کو جانا پڑے گا, آپ کو ڈیوٹی دینی پڑے گی. آپ 8 کی جگہ